بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سہیل بڑائج اور آج کا میرا موضوع ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ ہائیبرڈ جو سسٹم ہے اس میں جو مقتدرہ ہے اور جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے اپنے اپنے رول طے کر لیے ہیں، اور اب صرف بات رہ گئی ہے کہ اس سسٹم نے آگے کیسے چلنا ہے۔ اب بظاہر یہ ہے کہ مقتدرہ کا جو رول ہے وہ تقریباً طے ہو گیا کہ کس طرح سے چیف جو ہے وہ اپنی آرمڈ فورسز کو اور تینوں جو سروسز ہیں ان کو کس طرح سے چلائیں گے، کس طرح سے ان کی کمانڈ کریں گے، اور ظاہر ہے ان کا سیٹ اپ بن بھی رہا ہے اور بہت حد تک وہ بن بھی گیا ہے، کلیئر ہو گیا ہے، ان کا رول بھی بڑا کلیئر ہے۔ اور دوسری طرف وزیر اعظم جو ہے وہ اسی طرح چیف ایگزیکٹو ہیں اور اسی طرح وہ حکومت چلائیں گے۔ تو جو پہلی پرابلم تھی مقتدرہ اور سول کے درمیان وہ تو طے ہو گئی، لیکن کیا آگے بھی اس کے کچھ ہونے والا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی آگے جو ترمیم ہونے والی ہے، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ نئے صوبے بنیں گے، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس سے اور جو اختیارات ہیں وہ مقتدرہ کو ملیں گے، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید جو سولین حکومت ہے اس کے اندر جو کوتاہیاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ریفارم ایجنڈا تو ڈیفینیٹلی ہے اور وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا، اور ریفارم ایجنڈے کے اندر ظاہر ہے ایسی گریسنگ کی ضرورت ہے، ایسی آئلنگ کی ضرورت ہے جس سے جو حکومتی مشینری ہے وہ چل سکے اور تیز ترین چل سکے، کیونکہ خاص کر اکانومی میں اور خاص کر ایڈمنسٹریٹولی جس طرح کی ڈیلیوری متوقع تھی وہ ابھی تک نہیں ہو سکی، نہ باہر سے کوئی بڑی انویسٹمنٹ آ سکی ہے، اور نہ امپیکٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا وہ بہت گراس روٹ تک جا سکا ہے۔ تو اس سے تو جو حکومت کے بڑے بڑے ماہر ہیں، سپورٹر ہیں، وہ بھی شاید ڈینائی نہ کر سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیا کیا جائے کہ جس سے یہ سسٹم جو ہے یہ اور تیز ہو جائے اور افیکٹو ہو جائے اور اس کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ تو ایک تو ظاہر ہے اوورآل ایک پورے آئینی ڈھانچے کو دیکھا جا رہا ہے، اور بہت سارے لوگوں کا جیسے پہلے کہا کہ جی یہ اس کا علاج چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہیں، اس کا علاج جو ہے وہ بیوروکریسی کو افیکٹو بنانا ہے، لیکن شاید وہ تو ابھی فوری طور پر کیا سیاسی جماعتیں جو ہیں اس وقت کیا وہ یہ صوبے بنانے کو مان جائیں گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا فوری طور پر ممکن ہے کہ سیاسی جماعتیں چاہے وہ نون ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو وہ صوبے بنانے پر فوراً تیار ہو جائیں گی۔ بلکہ مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا تو خیر موقف پہلے سے واضح ہے کہ وہ نئے صوبے بنانے کی خاص کر سندھ میں تو حامی نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہیں پنجاب کے حوالے سے جو ان کا موقف تھا کہ پنجاب کے اندر ایک نیا صوبہ بنا دیا جائے، اس کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی پنجاب کو مشکلات کا سامنا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو اصول سندھ کے لیے لاگو کر رہے ہیں وہ اصول پنجاب کے لیے کیوں لاگو نہیں کرتے؟ پنجاب کو تو آپ تقسیم کرنے کے حق میں ہیں اور سندھ کو تقسیم کرنے کے حق میں نہیں۔ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو ایڈمنسٹریٹو بنیاد پر بات کرتے ہیں، قومیتوں کی بنیاد پر تو نہیں۔ لیکن پھر بھی ہر جگہ پر یہ سوال ہوتے ہیں اور یہ پیپلز پارٹی کے لیے چیلنج ہے۔ دوسری طرف نون نے بھی پہلے صوبے بنانے پر آمادگی کا اظہار کیا تھا، بلکہ ایک دفعہ بہاولپور اور ملتان دونوں کی طرف پیش رفت بھی کی تھی، اور انہوں نے بہاولپور میں بھی ایک صوبائی ہیڈ کوارٹر اور ملتان میں بھی ایک صوبائی ہیڈ کوارٹر کی بات کی تھی۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ اب جو لیٹسٹ سوچ ہے اس میں مسلم لیگ نون بھی اپنی اس طرف بڑھ سکے گی، وہ بھی شاید صوبے بنانے اور پنجاب کو چھوٹا صوبہ کرنے کے حق میں ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بھی سٹیج پر اس کو دوبارہ سے نظر ثانی کریں۔ اور اسی طرح پیپلز پارٹی بھی اب اتنا زور نہیں دے رہی جس طرح پہلے وہ پنجاب کو تقسیم کرنے پر زور دیتی تھی۔ تو یہ دو بڑی جماعتوں جو ہیں انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ یہ سبق سیکھا ہے
کہ صوبوں کی ایک جو صوبے میں اگر تقسیم کی بات ہوگی تو پھر سب صوبوں میں تقسیم کی بات ہوگی. تو یہ ایک نئی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. دوسری طرف مقتدرہ کے بارے میں پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ وہ بہت سیریس ہیں کہ صوبے جو ہیں وہ بنائے جائیں، اور کئی جگہ انہوں نے اس کے حوالے سے بات بھی کی ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صوبے بنانے سے بہت سے مشکلات پیدا ہوں گی. جو ہے کئی جگہ پہ صوبہ بننے سے ایک وہاں پہ آزاد ملک بننے یا آزاد صوبہ بننے کی راہ بھی ہموار ہو جائے گی، اور اس میں صرف ایڈمنسٹریٹو چھوٹا یونٹ بنانا مقصود نہیں ہوگا. اس سے بہت سارے سیاسی خطرات جو ہیں اس میں وہ بھی مضمر ہوں گے. تو اس لیے اس پر دوبارہ سے ریویو کرنے کی اور دوبارہ سے سوچنے کی ضرورت ہے. دوسری طرف جو آئینی ریفارمز آ رہی ہیں، اگرچہ کسی کو اس کا پتہ نہیں ہے. جس پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ صوبوں کے بارے میں ہوگی، 18ویں ترمیم کے بارے میں ہوگی، NFC کے بارے میں ہوگی. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو آئندہ جو بھی قومی حکومت بنے گی یا جو بھی کیئر ٹیکر جس کو کہا جائے گا جو کہ ظاہر پارلیمنٹ کی مرضی سے بنے گی، اس کے حوالے سے بھی امینڈمنٹس آئیں گے. اور وہ امینڈمنٹ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک ایکسٹینڈڈ پیریڈ اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو یا اس قومی حکومت کو ملے، تاکہ وہ جو ریفارمز ہیں سب کے مشورے سے وہ کر سکے، چاہے وہ الیکشن کے حوالے سے ریفارمز ہوں، چاہے وہ آئینی ڈھانچے کے حوالے سے ریفارمز ہوں، اور تاکہ وہ ایک ایسا آئینی ڈھانچہ ایک ایسا سسٹم بنا سکے جس میں چیزیں تیز تر ہوں، تیز رفتار ہوں، اور پہلے سے بہتر حکومت کی کارکردگی ہو. کیونکہ اس بات پر ہر کوئی پریشان ہے پاکستانی کہ جو سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہا. اس کے اندر کہاں خرابی ہے؟ میرا خیال ہے آئین میں تو خرابی نہیں ہوتی، میرا خیال ہے اصولوں میں تو کوئی خرابی نہیں ہوتی. ایک سب سے بڑی خرابی تو یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 140 کی کوئی تشریح نہیں ابھی تک کی گئی. اوپر سے تو جو ہے وہ آپ نے نیچے صوبوں میں پیسے ٹرانسفر کر دیے، لیکن جو پروونشل فائنانس کمیشن ہے وہ ڈسٹرکٹس کو پیسے ہی نہیں دے رہا. وہ اپنی مرضی سے وہ سارے پیسے رکھ لیتا ہے، جس کو جی چاہتا ہے دیتا ہے پیسے، جس کو جی چاہتا ہے نہیں دیتا. پنجاب کے پاس 1000 ارب سے زیادہ پیسے ہیں، اسی طرح دوسرے صوبوں کے پاس بھی وافر پیسے ہیں، لیکن یہ پیسے نیچے ڈسٹرکٹس کو ٹرانسفر نہیں ہوتے، اس لیے کیونکہ نیچے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہی نہیں ہے، اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نہیں ہے جب، اور اگر ہوں بھی تو ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، ان کے پاس اہلیت نہیں ہے، ان کی ٹریننگ نہیں ہے. تو فوری طور پر ضرورت تو اس بات کی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 140 کی وضاحت کی جائے، تاکہ پروونشل فائنانس کمیشن سے فوری طور پر چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ تک جائیں، اور پھر ڈسٹرکٹ کو ہم کیپیسیٹیٹ کریں، ڈسٹرکٹس کے اندر ایسی کیپیسٹی پیدا کریں کہ وہ ان پیسوں کو خرچنے کا، بڑے پروجیکٹ بنانے کا، انجینئر ہوں، ان کے پاس آرکیٹیکٹ ہوں، ان کے پاس ایسے پلانر ہوں جس طرح کے لاہور کے پاس ہیں، جس طرح کے LDA کے پاس ہیں. اس طرح کے اضلاع کے اندر بھی ٹریفک کے پلانر ہوں، آرکیٹیکچر کے پلاننگ ہوں، اسی طرح روڈ انجینئرنگ کے پلانر ہوں، یہ فائنانشیل پلانر ہوں. اب ہر جگہ پہ فائنانشیل جو لک آفٹر ہے اضلاع میں، وہاں پہ کوئی ٹرینڈ آدمی تھوڑا ہے. وہاں پہ یا اکاؤنٹس کے لوگ ہیں یا فائنانس کے لوگ ہیں، جو ظاہر ہے اس چیز کو نہیں سمجھتے جس کو کہ فائنانشیل پلاننگ کہتے ہیں. فیزیبلٹی کسی پروجیکٹ کی ٹھیک نہیں بنتی، اور پھر وہ اس کی کاسٹ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ حکومت کو پے کرنی پڑتی ہے. تو یہ جب تک نئے پڑھے لکھے لوگ سسٹم کے اندر نہیں لائے جائیں گے، جو فائنانس کو جانتے ہیں، جو اکاؤنٹنگ کو جانتے ہیں، تو وہاں پہ نئے عہدے تخلیق کیے جائیں جو کہ فائنانس کے اور خاص کر اکاؤنٹس کے لوگ ہوں، آرکیٹیکچر کے لوگ ہوں، پلاننگ کے لوگ ہوں، جو کہ اضلاع کو اس لیول تک لے جائیں. اور تاکہ جو صوبے کی بات ہے وہ تو پتہ نہیں کب ہوگی نہیں ہوگی، اس کے حوالے سے کافی صوبائی مزاحمت جو ہے وہ موجود ہے. تو لیکن ڈسٹرکٹ لیول تک تو ڈیولوشن پہلے جنرل مشرف کے زمانے میں ہو چکی، اور اب صرف دوبارہ سے اس کو ریوائیو کرنا ہے. وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، جبکہ سارا کام ہو چکا ہے. صرف آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس اس کے اندر نہیں تھا، اور دوسرا اس کے اندر جو ہے
وہ پلاننگ یا کیپیسٹی ڈیولپمنٹ جو تھی وہ نہیں تھی. اس وجہ سے اس سسٹم کے اندر ڈیفیکلٹیز آئیں. اگر یہ دور ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ صوبے بنانے سے زیادہ بہتر ڈسٹرکٹ کو ڈیولپ کرنا ہوگا، ڈسٹرکٹ تک ڈیزالو کرنا ہوگا. صوبہ تو بہرحال پھر بھی پورے ڈویژن پر مبنی ہوگا کم از کم، اور بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑا ہو، کئی ڈویژن اس میں شامل ہو. تو ڈسٹرکٹ لیول تو بہت چھوٹا لیول ہے جس پر یہ لے کے جانا بہت ضروری ہے. تو جو بھی ریفارمز کرنی ہیں ان کو بہت سوچ سمجھ کر کیا جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ایوب خان کی ریفارمز ان کے ساتھ ہی چلی گئیں، جنرل ضیاء کی ریفارمز بھی ان کے ساتھ ہی چلی گئیں، جنرل مشرف کی ریفارمز بھی ان کے ساتھ چلی گئیں. اب بھی ایسی ریفارمز نہ ہوں جو کل کو حکومت کا سورج غروب ہو یا مقتدرہ کے اندر تبدیلی آئے تو سب کچھ پھر چلا جائے.